سائیکل، کار یا ہوائی جہاز، مگر آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسی سواری بھی موجود تھی جس کی رفتار بجلی کی طرح تھی، اور اس تیز رفتار سواری کا نام براق تھا۔ یہ ایک ایسی سواری تھی جس پر ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات بیٹھ کر عرش پر تشریف لے گئے تھے۔ براق کی خصوصیات کیا تھیں، اور جب ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ بے لگام کیوں ہو گیا تھا؟ کیا ماڈرن سائنسی علوم سے براق کی وضاحت کرنا ممکن ہے؟ واقعہ معراج انسانی تاریخ کا ایک ایسا حیرت انگیز اور انوکھا واقعہ ہے جس کی تفصیلات جاننے کے بعد انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اگر انبیاء کرام علیہم السلام کی تاریخ کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں اور پیغمبروں کے ہاتھوں مختلف معجزات ظاہر کیے۔ ہر نبی کو اپنے زمانے اور علاقے کے مطابق مختلف معجزات سے نوازا گیا تھا تاکہ ان کی امتوں پر حق واضح ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت چونکہ جادو پر کمال مہارت رکھتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوؤں کو توڑ کرنے کے لیے کمال کا معجزہ عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا بڑا چرچا تھا، لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑ کے مرض میں مبتلا مریضوں، اندھوں، یہاں تک کہ مردوں کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دینے کا معجزہ ملا تھا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت چاند پر قدم رکھے گی، ستاروں پر کمند ڈالے گی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم اور سپیس کے اصولوں اور وسعتوں سے نکل کر اپنے قرب کا اعزاز بخشا تھا، اور ایسا ہوگا یہ کسی انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ دوستو، تمام انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات ایک طرف اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کی رات والا معجزہ ایک طرف ہے۔ اگر تمام معجزات آپس میں مل جائیں تو بھی واقعہ معراج کے معجزے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جنت میں جاؤ اور وہاں سے براق کی سواری لے کر آؤ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرش سے عرش پر لے آؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا حکم پاتے ہی جنت میں داخل ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جنت میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جنت میں 40,000 خوبصورت براق کھڑے ہیں۔ خوبصورتی میں وہ سب ایک دوسرے سے بڑھ کر تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک براق کو دیکھا جس کا حسن سب سے الگ تھا، اور وہ براق زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ اے براق، تو کیوں رو رہا ہے؟ تو وہ براق کہنے لگا، جب سے میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا ہے تو میں ان سے ملنے کی تڑپ اور ان کے عشق میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے کب میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اس براق کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس براق کو اپنے ساتھ لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے جنت سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 برس تھی۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نیند اور بیداری کی درمیانی کیفیت میں تھا، ایک فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے میرے دل کو نکال کر اسے غسل دیا، پھر ایک سواری لائی گئی جو خچر سے ذرا چھوٹی اور گھوڑے سے بڑی تھی، اس کا رنگ دودھ کی طرح سفید تھا، اور اس سواری کا نام براق تھا۔ براق جنت کی ایک خاص اور حسین و جمیل سواری تھی۔ اس خاص سواری کو اللہ تعالیٰ نے کائنات کے سب سے خاص اور محبوب ترین ذات کے لیے تخلیق فرمایا تھا، اور اس خاص سواری کو کائنات کے سب سے خاص سفر کے لیے استعمال کیا گیا تھا، اور وہ خاص سفر اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے خاص رسول کی ملاقات تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے لا کر مسجد حرام کے صحن میں لٹا دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کعبہ میں کروٹ کے بعد لیٹے ہوئے تھے، نیند کی حالت میں تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہنسلی کی ہڈی سے لے کر نیچے تک آپ کا پیٹ چاک کیا، آپ کے دل مبارک کو آپ کے سینے سے باہر نکال لیا گیا، اور پھر سونے کی ایک تشتری لائی گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے غسل دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو ایمان کی روشنی سے بھر کر دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، پھر آپ کو براق پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ ناظرین، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ براق ایک ایسی سواری تھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر معراج کے لیے عطا کی گئی تھی۔ اس پر سوار ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی دروازوں کو عبور کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچے۔
آپ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ بھی کیا اور بیت المقدس میں انبیاء کرام کو نماز بھی پڑھائی۔ براق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور پھر وہاں سے 7 آسمانوں تک برق رفتاری سے سفر کرتے ہوئے اللہ کے عرش تک پہنچا۔ شب معراج بھی ایک معجزہ ہے۔ جس طرح ہر معجزے کو سمجھنا اور ثابت کرنا انسانی عقل کے لیے ممکن نہیں، کیونکہ معجزہ اسی کو کہا جاتا ہے جسے سمجھنے سے انسانی عقل عاجز ہو، اسی طرح معراج کے سفر اور براق کو مکمل طور پر سمجھنا انسانوں کے لیے آج بھی ناممکن ہے۔ ان معجزات کی کئی مثالیں تاریخ میں اور بھی کئی انبیاء کرام سے ملتی ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کا گرم ہو جانا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جنات اور ہواؤں پر کنٹرول ہونا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ سے بچ جانا، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں۔ ان معجزات کی کوئی سائنسی وضاحت موجود نہیں ہے۔ ان کو معجزات اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی عام انسان اس طرح کے کام کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آئنسٹائن، جسے اپنے دور کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے، اس نے اپنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے ذریعے پوری کائنات کے نظام کو کسی حد تک سمجھنے کے بعد سائنس کو مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ آئنسٹائن نے اپنی اس تھیوری میں اس بات کی وضاحت کی کہ اگر کوئی انسان سب سے تیز رفتار جو کہ روشنی کی رفتار ہے، اگر خلا میں اسے کسی طریقے سے حاصل کر لیتا ہے تو وقت اس کے لیے تھم جائے گا۔ اس کی وضاحت ہم اس طرح سے کرتے ہیں کہ ایک کار ایک سڑک سے نارمل سپیڈ سے گزر رہی ہے اور آپ اس کار کو دیکھ پا رہے ہیں۔ اگر ہم اسے ان لمیٹڈ سپیڈ سے سڑک پر سے گزاریں تو کیا ہوگا؟ تو کیا آپ اس کار کو دیکھ سکیں گے؟ یقیناً بالکل نہیں، کیونکہ اس کے لیے وقت رک جائے گا۔ وقت کے اس برتاؤ کو سائنسی زبان میں ٹائم ڈائلیشن کہا جاتا ہے۔ سائنٹیفک ٹرم کا سمجھنا سفر معراج اور براق کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ برق عربی زبان میں بجلی کو کہا جاتا ہے، جو 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے، یعنی ہماری دنیا کے گرد 1 سیکنڈ کے اندر 7 چکر لگا سکتی ہے۔ اور براق برق کی جمع ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رفتار سپیڈ آف لائٹ سے کئی گنا زیادہ ہے۔ لہٰذا ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اسی رفتار سے واقع معراج کا سفر کرنے کے بعد واپس اپنے بستر کی طرف آئے تو بستر اب بھی ویسے ہی گرم تھا، وہ دروازہ بھی اسی طرح بند تھا، رات کا صرف کچھ پہر ہی گزرا تھا۔